عرب میں جدہ میں اتارا، الگ الگ کر دیا، بڑی دوری کر دی، کہاں سری لنکا اور کہاں عرب، ایک پورا آپ چلے جائیں تو سری لنکا ادھر ہے، عرب پچھم میں ہے، کتنی دوری کا فاصلہ ہے، پھرتے رہے پوری کائنات میں، حضرت آدم علیہ السلام پھرتے رہے پوری کائنات میں، 300 سال تک اکیلے اس کائنات میں رہے۔ ہاں، آپ سے پہلے جانور آ چکے تھے، آپ سے پہلے جنات آ چکے تھے، آپ سے پہلے فرشتے آ چکے تھے، یہ سارے جو ہم کیڑے دیکھتے ہیں، مکوڑے دیکھتے ہیں، یہ پرندے دیکھتے ہیں، چرند دیکھتے ہیں، دریا پہاڑ سمندر دیکھتے ہیں، ساری کی ساری چیزیں موجود تھی، پر انسان نہ تھا۔ انسان ایک واحد حضرت آدم علیہ السلام پھر رہے ہیں، پوری کائنات میں اکیلے جا رہے ہیں۔ اب کیا ہو کہ حضرت آدم علیہ السلام وہ جنت سے آئے اور دنیا میں اتارے گئے، وہاں کا حال تھا کہ وہاں کبھی رات نہیں ہوتی ہے، جنت میں کبھی رات نہیں ہوتی ہے، وہاں ہمیشہ اجالا ہی رہتا ہے۔ اور جب دنیا میں آئے تو یہاں آپ نے رات بھی دیکھی، جب رات آئی آپ گھبرائے، اور جب صبح ہوئی تو آپ نے کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے دن ہو گیا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام ہمیشہ جنت میں رہے، روشنی میں رہے، رات نہیں آئی۔ جب دنیا میں رات آئی، رات کو دیکھا، گھبرائے، صبح ہوئی تو کہا الحمدللہ، یعنی اللہ کا شکر ادا کیا، اور شکر ادا کر کے بتا دیا، یعنی یہ بتانا مقصود تھا، اے انسانوں کی جماعت دیکھ لو، حضرت آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کا پتا ہے، اسی لیے تمہیں ایک طریقہ دے رہے ہیں، جب سو کے اٹھنا تو اللہ کا شکر ادا کرنا، اس لیے جس طریقے سے اندھیرا ہوتا ہے ایسے ہی موت ہوتی ہے، جب ایک بار جاتی ہے تو آتی نہیں ہے، اگر آ جائے تو خدا کا شکر ادا کیا کرو، خدا کا شکر ادا کیا کرو۔ اگر سویرا ہو گیا، سویرا ہوا، شکر ادا کیا، پہر کے اس طرح پھرتے رہے، پریشان رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ سے اپنی معافی کے طلبگار رہے، توبہ کرتے رہے، گناہوں سے معافی مانگتے رہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، لغزش ہو گئی، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اس طریقے سے 300 سال تک معافی مانگی۔ آپ اندازہ لگائیں، حضرت آدم علیہ السلام 300 سال تک معافی مانگی تو کتنے کس کا وسیلہ پیش کیے ہوں گے، جو دیکھے تھے، جو جانتے تھے، جو اللہ نے انہیں علم عطا کیا تھا، سب کا وسیلہ پیش کیا ہوگا، عرش اعظم کا وسیلہ پیش کیا ہوگا، جنت کا وسیلہ پیش کیا ہوگا، جنت کے باغات کا، جنت کے میوے کا، جنت کے عیش و آرام کا وسیلہ پیش کیا ہوگا، ہر عرش و کرسی کا وسیلہ پیش کیا ہوگا، چاند و سورج کا وسیلہ پیش کیا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں بہت اہم ہے، اللہ کی مخلوق ہے، رب نے بنایا ہے، اعلیٰ بنایا ہے، اب ان سب کا وسیلہ پیش کر رہے ہیں، اللہ معاف نہیں کر رہا ہے۔ 300 سال کے بعد خیال آیا۔ خیال کیا آتا ہے کہ جب اللہ نے مجھے بنایا تھا جنت میں، میرے اندر روح ڈالی تھی، اور جب روح ڈالی تھی تو میری آنکھیں کھلی تھی، اور جب آنکھیں کھلی تھی تو سب سے پہلے میں نے عرش الہی کو دیکھا تھا۔ سب سے پہلے حضرت آدم اپنے خیال میں ہے کہ میں جب آنکھ کھلی تو سب سے پہلے عرش الہی کو دیکھا، اور وہاں ایک کلمہ لکھا ہوا دیکھا، ایک کلمہ لکھا ہوا دیکھا، اور وہ کلمہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے عرش اعظم پر لکھا تھا، پیدائش سے پہلے عرش اعظم پر لکھا تھا۔ حضرت آدم کو خیال آیا اللہ سب سے بڑا ہے، یہ تو ٹھیک ہے، وحدہ لا شریک ہے، ٹھیک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، محمد رسول اللہ، یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ اب حضرت آدم علیہ السلام خیال کر رہے یہ کون ہے؟ خیال میں ہے کہ اللہ کے نام کے بعد جس کا نام آ جائے وہ اللہ کے بعد سب سے افضل ہوگا۔ اللہ کے نام کے بعد جس کا نام آ جائے اور جس کا نام عرش پہ لکھا ہو،
जन्नत में लिखा हो, जन्नत के दरख्तों पे लिखा हो, हूरों के सीनों पे लिखा हो, फरिश्तों के माथे पर लिखा हो, वो अफजल होगा। अल्लाह के बाद अगर किसी का नाम है तो अल्लाह के बाद सबसे अफजल होगा। ख्याल आया, लाओ एक बार मोहम्मद के नाम का वसीला पेश कर दूं, एक बार मोहम्मद के नाम का वसीला पेश कर दूं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जैसे ही मेरे नबी का नाम अपनी ज़ुबान मुबारक से लेते हैं, हमें लेना था, वसीला पेश करना था, अल्लाह ने माफ कर दिया। हज़रत आदम को माफ कर दिया और माफ किया। उन्हें पता कैसे चला? जैसे ही माफ किया जन्नती ताज सर पे आ गया। खुदा की कुदरत, किसी ने पहनाया नहीं लाके, बस जन्नती ताज सर पे मौजूद जो जन्नत में पहना करते थे, जन्नती कपड़ा बदन पे मौजूद जो जन्नत में पहना करते थे। समझ गए, माफी मिल गई, माफी मिल गई। अब अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में अर्ज गुजार होते हैं, ऐ परवरदिगार 300 साल तक रोया, 300 साल तक रोया, बड़े वसीले पेश किए हमने, तेरी कुदरत के पेश किए, तेरे रब होने के वसीले पेश किए, तेरी रहीमी करीमी के वसीले पेश किए, तेरी कहारियत जब्बारियत के वसीले पेश किए, तेरी सत्तारियत और उरूबियत के वसीले पेश किए। मौला तूने माफ ना किया, एक नाम क्या ले लिया, माफ कर दिया। ऐ परवरदिगार वो जात कौन है, ऐ परवरदिगार वो बुजुर्ग कौन है जो तेरे नाम के बाद उसका नाम है, वो अली मर्तबा शान वाला कौन है? तो मेरा परवरदिगार इरशाद फरमाता है, ऐ हजरत आदम, ऐ आदम वही तो है जो मेरा महबूब है, जिसके लिए मैंने चांद बनाया है, जिसके लिए सूरज बनाया है, जिसके लिए जमीन बनाई है, जिसके लिए आसमान बनाया है। और ऐ आदम खुश हो जाओ, अरे उसी के लिए मैंने तुझे बनाया है, उसी के लिए मैंने तुझे बनाया है। जा, तूने उसका नाम लिया, अब तेरी औलाद में उसे दुनिया में भेजूंगा, तेरी औलादों में मैं उसे दुनिया में भेजूंगा, और उसका नाम जमीन पे मोहम्मद रहेगा, आसमान में अहमद रहेगा। मेरे नबी कहते हैं जिसका नाम मोहम्मद और अहमद हो, उसके गुनाह उसके नाम के वजह से ही बख्श दिए जाते हैं। आप अंदाजा, मेरे नबी के नाम में इतनी चाशियां, इतनी तासीर कि गुनाह बख्श दिए जाए। अरे क्यों ना बख्शे जाएंगे जब हजरत आदम की लफ्जिशों को रब ने माफ कर दिया। हम तो उम्मती हैं, हमसे तो लफ्जिशें होती हैं, हमसे तो गुनाह होते हैं, माफ हो जाएगा। जब ये तौबा, जब ये माफी, आखिरी बात, जब ये माफी हजरत आदम ने मांगी थी ना, वक्त जानते हो, वक्त फजर था, सुभान अल्लाह, वक्त फजर था, बिल्कुल सूरज निकलने वाला था। उससे थोड़ी देर पहले आपने रब की बारगाह में माफी मांगी थी, क्योंकि सारा दिन सारी रात यही करते थे, माफ कर दे, माफ कर दे। अकेला एक इंसान पूरी दुनिया में हो, एक हफ्ता 10 दिन, एक महीना समझ में आ, 300 साल, आप सोचो क्या हालत होगी एक इंसान की। 300 साल माफ कर दे। अल्लाह की बारगाह में अर्ज गुजार रहे हजरत आदम, माफी मांगते मांगते मिल गई, और जब मिली तो वक्त फजर था, और जैसे ही माफी मिली खड़े हो गए रब के शुक्र में, खड़े हो गए रब के शुक्राने में। ऐ अल्लाह तूने मुझे माफ कर दिया, तेरा शुक्र है। शुक्राने में आपने हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने 2 रकात नमाज अदा की, शुक्राने में नमाज पढ़ी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने वो हजरत आदम की नमाज इस उम्मत को अता फरमा दी, इस उम्मत को अता फरमा दी। जब हम वक्त फजर पढ़ते हैं तो सवाब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नमाज पढ़ने का दिया जाता है। ये करम है रब का इस उम्मत पर, ये फजल है रब का इस उम्मत पर। लेकिन यार, मैं देखता हूँ हालात ऐसे हो चुके हैं, हम मुसलमान हैं, हम कहते हैं हम बहुत परेशान हैं,
ہم بہت تکلیف میں ہیں. ہم کہتے ہیں گھر میں جھگڑے چل رہے ہیں, ہم شکایتیں کرتے ہیں, برکت نہیں ہے کاروبار میں. وقت ہو چکا ہے 2 منٹ. ہم کہتے ہیں برکت نہیں ہے کاروبار میں. حضرات پورا گھر کماتا ہے لیکن پیسے بچتے نہیں, کہاں جاتا ہے. ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بیمار ہے, کبھی بچہ بیمار ہے, کبھی گھر والے بیمار ہیں, بیٹا نافرمان ہو چکا ہے, بیٹیاں نافرمان ہو چکی ہیں. میرے دوستوں یہ ہر انسان کی شکایت ہے, اس لیے کہ وہ اپنے کیے پر اس کو سزا دی جا رہی ہے. میرے دوستوں اللہ کے رسول کہتے ہیں, قرآن کا فرمان ہے, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز پڑھو بے شک اللہ برائیوں سے تمہیں دور کر دے گا, بے حیائیوں سے دور کر دے گا. یہ 2 چیزیں بڑی اہم ہیں, ایک برائی اور ایک بے حیائی. یہ 2 چیز ہمارے اندر سے نکل جائے, خدا کی قسم اللہ ہمیں اپنا دوست بنا لے گا, اللہ ہمیں اپنا دوست بنا لے گا. انہی کی وجہ سے ہم نمازوں سے دور ہوتے ہیں, ہم روزوں سے دور ہوتے ہیں. آج حالات یہ ہے, ہم نے دیکھا مسجد میں سے کیا اس بستی میں مسلمان نہیں رہتے ہیں, اس بستی میں مسلمان نہیں رہتے. اگر رہتے ہیں تو کیا 10-15 ہی لوگ رہتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں رہتے. 10 سے 15 لوگ نماز پڑھنے والے ہیں. میرے دوستو ہم شکایت کرتے ہیں اللہ سے, بہت پریشان ہے, حضرت کوئی تعویذ بنا دیجئے, حضرت بہت تکلیف میں ہے. میرے دوستو حضرت کچھ نہیں کر سکتے, جو کچھ کر سکتا ہے وہ اللہ کی ذات ہے, وہ کر سکتی ہے. لیکن اگر اس سے کروانا چاہتے ہو پہلے اسے منا لو, اس کا سجدہ کر لو, اس کی رکوع کر لو, اس سے محبت کر لو, اس کی عبادت کر لو, پھر مانگو. میرے نبی کہتے ہیں جو مانگو رب سے میرا رب وہ تمہیں عطا فرما دے گا. بس ضرورت ہے اس کی بارگاہ میں سر کو جھکانے کے لیے, پر ہم چھوڑ کر بیٹھے ہیں. میرے دوستو مسجد کے پورے پڑوس میں مسلمان کی آبادی ہے. اگر ہر گھر سے ایک شخص آئے تو جگہ رہے گی یہاں, لیکن حالات یہ ہیں ہم نہیں نماز پڑھتے, اب پھر شکایت کرتے ہیں. نہیں پڑھتے ہو, شکایت کرنے کا بالکل حق نہیں ہے. ایسے ہی تکلیف میں جیو, ایسے ہی پریشان رہو, اور ایک دن مر کر کے قبر میں چلے جانا ہے, وہاں بھی پریشان رہو. اور حشر میں جب رب کے سامنے کھڑے ہوں گے, جب جواب نہیں بنے گا, یہ جسم سے کھالیں اتار لی جائیں گی, کھینچ لیا جائے گا اور جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اندازہ لگائیں گے جسم آگ کے حوالے ہوگا, کتنی تکلیف ہوگی. موت نہیں آئے گی دوبارہ, اب تو مر چکے ہو, زندہ کرنے کے بعد جہنم میں. میرے دوستو اللہ کے رسول پوری زندگی ہمارے لیے روتے رہے, کیونکہ وہ دیکھتے تھے جہنم کیا ہے, جہنم کی تکلیف کیا ہے, وہ جانتے تھے, اسی لیے روتے تھے. اے مولا میری امت کو بخش دینا, گنہگار ہے, بخش دینا, کیونکہ وہ جانتے تھے جہنم کی آگ سخت ہے. میرے پیارے اسی لیے روتے تھے, اور وہ رو رہے ہیں. اور آج ہم اذانیں سن کر کے اپنے دکانوں میں ہنس رہے ہیں, اپنے روڈوں پر ہنس رہے ہیں, اپنے کارخانوں میں ہنس رہے ہیں. اذانیں ہو رہی ہیں, ہم اپنا منہ گھما کے دوسری طرف چلے جاتے ہیں. یاد رکھنا آج ہم یہاں منہ گھماتے ہیں, کل قیامت میں مصطفیٰ جانے رحمت اگر منہ گھما لیں گے تو پوری زندگی برباد ہو جائے گی اور جہنم ہی ٹھکانا ہوگا. اس لیے میرے دوستو میں چاہتا ہوں جو وقت رب نے عطا فرمایا ہے کسی امت کو نہیں عطا فرمایا. احسان مانو پروردگار کا کہ اس وقت میں ہمیں نماز ادا کرنا چاہیے, انبیاء کا ثواب ملے گا, دنیا بھی بہتر ہو جائے گی, انشاءاللہ آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. وآخر دعوانا